والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد عالی وقار سالانہ کانفرنس قبول و منظور فرمائے. ادی برکات، ادی ثمرات، ادی مقدس اثرات سن اور ساڈیاں نسلاں نوں نصیب فرمائے. اس بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ، مسلماناں نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب. مادر وطن پاکستان نو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے. جس نے اپنے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت بے شک خون ماریا، حضور دے دشمنانوں اور مادر وطن دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا. رب ذوالجلال ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین کو پاک فرمائے. پیکر خلوص و محبت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ محمد رفیع رضا صاحب جس خلوص و الہیت نال عرصہ دراز کو دین حقہ دی ترویج و اشاعت اور عقائد و نظریات اہل سنت دے تحفظ دے اس خوبصورت اہتمام اور خوبصورت ماحول نال جڑے رہے. اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. میرے تو قبل نہایت حسین خطابات کو سماعت فرمائے. حضرت علامہ مولانا شیر محمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشرف فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور چند گزارشات تواڈی خدمت اندر اج دی اس پاک بزم دے حسین عنوان دے زیر داد پیش کرن دی سعادت حاصل کریں گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. تسی تھوڑا جہا اپنی توجہات اگے رکھو. یہ کوئی شک نہیں کہ چھوٹیاں راتاں اور پھر 12 بڑی جلدی بجتے ہیں. اس حوالے نال ظاہر ہے ساڈے اہل سنت تھوڑی جہی سستی ہے، یعنی بندیاں دے آن دی
اسی اپنے ٹائم کے مطابق آنے اور پھر دائروں کے معمول کے مطابق تسی جلدی آ جاؤ گے تو ذرا جلدی پروگرام اختتام پذیر ہوں تاکہ صبح دے معمولات ڈسٹرب نہ ہو. بہرحال بڑے سونے باز ہو اور اہل سنت تحصیل مرکز تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ اپنے اپنے دور نہایت محققین علماء نے اہل سنت کے عقائد و نظریات کا اس مرکز کو تحفظ کیا. اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان اور مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. آمین. گرامی قدر بزرگ ہو مشائخ کی جلوہ گری حضرت قبلہ شاہ صاحب کی صدارت اور علماء کرام کی تشریف آوری ماشاءاللہ اس نظم نے نور ہر حوالے نال رونق دے نال اضافہ. کائنات کے جس سب تو مقبول کے محبوب دین ہے دین اسلام. اس کو بھی اولیاء اللہ کی زمین کے مقبول محبوب مضبوط اور مظلوم دین اسلام. اتنا مقبول کہ دنیا حیران ہے کہ جتنے درندے دشمن انویسٹر جتنا لادینی قوتاں سرمایہ لا کے اس دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر دیا ہے. حیران کن پوزیشن ہے کہ تسی بچے جوان بزرگ جان دے ہو جنہاں دا یورپ آنا جانا عزیز و اقارب دے تھرو رابطہ کہ دنیا وچ تیزی نال جیڑا دین عیسائیت دے گرجیاں نو خرید کے نام مصطفیٰ دی خوبصورت بلندی دے خوبصورت نظارے پیش کر رہے ہیں وہ دین اسلام. اور ہو گیا اسی اندازہ کرو. میں یہ بات پھر عرض کر کے نڈے دے انگریز محمد کی آنٹیاں کہ انہوں نے حاشیہ برداراں میں کھڑکا وجہ کیا کرنا چاہنا کہ دنیا بچ کدے الحمدللہ پاکستان سمیت تو کدے نظر نہیں آئے گا کسی تھکڑ تو تھکڑ مولوی نے کو مسجد بیچی ہو گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جڑا بندہ سنتا ہے وہ دعا کرنا ذرا پہلے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا. جڑا جاگ کے ذرا وہ دے محبت نہ رکھو. سبحان اللہ. میں پھر عرض کرنا کسے متولی کسے سربراہ کسے امام کسے خطیب نے مسجد ویچی ہو گئے کسے بھی مسئلہ سے جاگ رہے ہو. لیکن یورپ تو لے کے امریکہ تک تیزی نال گرجے بک رہے ہیں اور الحمدللہ خریدن والے مسلمان نے تے نام اللہ دا تے مصطفیٰ دا بلند ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. بولو یہ ہے دین دی مقبولیت. میں پھر عرض کر رہا ہوں بھئی ساڑھے ہاں مخالف بندے نو اندر میں زمین شریک نو نہیں دینی انہوں اس زاویے نال بھی دیکھ سکتے بندہ اندر میں شریک نو زمین نہیں دینی. باروں کو گاک لب لیندہ ہے میں کہا واہ دین اسلام حسین تیری قربانی نو بھی سلام. میں دنیا 8 ارب کو کراس کر چکے ہیں انسانیت کا فکر 2 ارب دے قریب قریب ہو چکے ہیں مسلمان. دنیا دا سب تو بڑا مذہب عیسائیت سب تو بڑا اور دنیا دا سب تو بڑا مذہب دوسرے نمبر دے اسلام. شریکہ کی دے نال اسلام دا کرسچینٹی دا کہ چسا بھی گل ہے کہ شریکہ کو لو جگہ لے کے سبحان اللہ. یہ شریکے نو سمجھ دے ہو تو زبان اللہ آگ سکتا سبحان اللہ. جب ان کی ذل لڑے جنہوں پتہ نہیں شریکہ کی ہوتا ہے وہ دی بلا جانے تسی اندازہ کرو کہ شریکہ دے گرجے خرید کے انہیں مسجد بڑھا کے الحمدللہ سینکڑوں بچ کے نظارے پیش کر رہے ہیں. یہ مولوی دا کمال نہیں یہ کمال ہے حسین دی قربانی تے ابو بکر دے اخلاص دا. بیمار بندہ ہوئی بولے. اچھا یہ اسلام دی مقبولیت ہے
دین اسلام کی پاپولیرٹی کا اندازہ اس کو کر سکتے ہو کہ افریقہ وچ ایک بندہ مدت ہائے دراز تک اسلام کے خلاف تبلیغ کرتا رہا، پرچار کرتا رہا، ایک گرجے اندر انہیں اپنی خدمات پیش کی رکھیاں، آخر کار وہ اس نتیجے تے پہنچیا کہ سچا تے سچا مذہب اسلام ہے۔ وہ اپنے تمام تر دوستہ سمیت اسلام کے دامن میں آیا تے ایس سال انہیں حج بیت اللہ دے موقع تے حضور دی غلامی دا پٹا گلنے چھپا کے آکیا لوگوں سن لو، سچے تے اونچے مذہب دا نام اسلام۔ یہ ہے اسلام دی مقبولیت، پاپولیرٹی۔ تو اس کو اندازہ کر سکتے ہو بھئی جدو ساڑھے ملک دین دشمن قوتاں اور لڑنے دے انگریز ایڈے پریشان نے تے انہوں نے وڈکے کیڑے پریشان ہیں، لیکن اسلام انہوں نے گھر بڑھ چکے ہیں، اسلام انہوں نے گھر تک پہنچ چکے ہیں، دستک دے چکے ہیں، اور اسلام پوری کائنات پہ غالب آنے۔ یہی تے یہود و نصارہ کی کوشش ہے کہ مسلمانوں نے انہیں گندہ کر دے ہو، انہیں چگلا دے ہو کہ تک ساڑھی نسل جدو رخ کرے نا فطرت والا کہ اسا انہوں نے سامنے موجودہ مسلمانہ دا کردار پیش کرو، ازانتی ہے، شرافی ہے، بدکار، پھر وہ دستے کی نے تجھے یہ نہ سمجھو کہ مولوی تے پیر جڑے نے صرف وہ نمائندے نے، کدے کدے تسا دین دا ایڈا فائدہ کر رہے ہو کہ اسی ساری زندگی نہیں کر سکتے، کہ کدے تسی دین دا ایڈا نقصان کر دے ہو کہ اسی ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ مثلا وہ بھی کھاندے نے آندے نے آج جدو ظاہر لوٹن گے ہو دی وجہ کہ زانی دی بھی کوشش خواہش ہوندی ہے کہ میرے بچے زانی نہ ہو گئے، لوگوں دی عزتہ دے دشمن دی بھی خواہش ہوندی ہے کہ میری عزت محفوظ ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یورپ پٹ چکے ہیں اس لئے وہ لوٹنا چاہتا ہے واپس۔ گندگی یہ بھی ہے کہ کتا بیڈ روم تے آگے بیڈ تے اماں بابا اولڈ ایج ہوم چ واپس نہیں مڑ سکے، یہ ہے گندگی۔ کیونکہ اتھے اگر یورپ اج بھی انہوں نے دیکھ بھال نہ کریں تو ظاہر ہے بدترین زندگی بیچارے بڑھڑے ہیں، لیکن یہ سسٹم جڑا انہوں نے پیش کیتا ہے وہ تمہارے سامنے ہے کہ کتا بیڈ تے پہنچ گیا، بیڈ روم تک بھی نہیں بیڈ تے، کہ ماں باپ کی رسائی بیڈ روم تک بھی نہیں، یعنی اتنا خلا ہے کہ چارمن کی یہ سسٹم ہے۔ فادر ڈے دور فٹے ہوئے ہو یہ تہذیب دا جی سال بعد بھی ہوگا ہے، مدر ڈے ساڑھے بھی جڑے پتر بھی لڑنے وہ انہیں چیزیں بڑا اڈاپٹ کر رہا ہے، بڑی چارمنگ ہے، جتھے ماں دا سال بعد ایک دن ہوگا فٹے میں اس تہذیب دا، جتھے پیو نو سال بعد ایک دن جا کے تسی اولڈ ایج ہوم میں پھول پکڑا دے فٹے میں اس تہذیب دا، جتھے ابے دے رخ دی زیارت وچ عمرے تے حج دا ثواب لبے تے ماں دے قدمہ میں جنت لبے، اس دین نو دین اسلام آگے۔ سبحان اللہ، شریفات کی زبان اللہ سے سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ۔ تو عرض ہے کہ اسلام کا پورا امتیاز ہے، اسلام کا حسن ہے، اسلام کا وقار ہے۔ اور پھر اگلی گل بھی ذہن میں رکھو، اسا جیسے تیسے مٹھے ڈھلڑ ملڑ سست اسا ہی دین والے ہیں کہ دین دے ترجمان ہیں، ایدے وچ کوئی شک نہیں، اور خواجہ غریب نواز تیار ہو رہے داتا علی اجمیری اسا کی ہو جائے اسا ہی دین دسنا ہے، شادی اچ دین، غمی اچ دین، خوشی اچ دین، تربیت اچ دین، تجارت اچ دین، سیاست اچ دین آپا ہی دسنا ہے۔ کہ میں جڑی عرض کر رہا ہوں کہ تسا دین دا فائدہ جڑا کر سکتے ہو بعض اوقات مولوی نہیں کر سکتا، پیر بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا پیر شب قبلہ کولوں آئے گا وہ بندہ جڑا پیرہ نو منے گا، یہ جی ہے نا اسلام نو منے گا۔ میرے کولوں رفیع صاحب کولوں جناب شیر محمد صاحب کولوں علماء کولوں آئے گا جڑا دین نو تسی ویکھو نا سارے آئے بیٹھے ہو، میں ویلا بندہ تو سارے کم کار رہے ہو، سارے دن محنت مزدوری کر دے ہو، تو آئے بیٹھے ہو، میں تو انہوں نے ہولی سبحان اللہ کو تو سیچی آتے ہو۔ سبحان اللہ بھائی تسا سارے اسلام پسند ہو، اسلام نال پیار کر دے ہوتے آئے ہو نا، لیکن تواڈی دکان تے سکھ بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، یہودی بھی آ سکتا ہے، تے تواڈے لین دین تے کردار نو او ویکھ کے متاثر بھی ہو سکتا ہے، متنفر بھی ہو سکتا ہے۔ اے جڑا اسلام پوری دنیا تے پھیلے ہے، اے مولوی تے پیر جھنڈے چاہ کے نہیں ٹرے پھر دے رہے، ایدہ اے ہویا کہ جڑے تواڈے تاجر گئے تجارت کرن دی غرض نال، تجارت بھی کر رہا ہے نال دین دا جھنڈا بھی لا ہے۔ سبحان اللہ۔
جڑے بزنس مین سن وہ گئے بزنس مین بن کے تجارت بھی کر رہے ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں کئی سفیر بن کے گئے کئی وزیر بن کے گئے جھنڈا لائے کہ تسا اندازہ کرو سوچ سکتے ہو کہ جیڑی دکان تے لکھیا ہوئے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا یہ نہ سمجھنا تو نقصان بھی کر رہا دین کا کوئی بھی دین بیزار طبقہ اپنے بال نو جا کے تواڈی ہٹی تے عبارت لکھا کے دس سکتا ہے بھئی اے او مسلمان نے جڑے آندے نے سانو رزق دیون والا کہ کیونکہ دھوکے نال سودا بیچ چکے ہیں ہونے واپس نہیں کر سکتا کیونکہ دا یقین ہے کہ سودا میں جڑا بیچے اپنی چرب زبانی نال بیچے ہے ممکن ہے اس جملے دی وجہ تو ہی دین کو متنفر ہوئے بندہ ناراض ہو گئے اور یہ بولو ساڈا مزاج ہے اچھا حاجی صاحب تسبیح پوری پڑھے فجر دی نماز میں پڑھ کے جناب اس کے بعد سپارہ منزل دا درود شریف 5 تسبیحاں پوری پڑھ کے تے پھر حاجی صاحب چوبے گاں یا مجھ تے حاجی صاحب 5 کلو نو بڑھاوے 8 کلو محسوس نہ فرمانا ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں 5 کلو نو بڑھاوے ہولی ہولی بولو 8 کلو تے پھر 8 کلو بنا کے آ کے بھئی عمران خان گندا ہے نواز شریف گندا ہے شہباز شریف گندا ہے زرداری گندا ہے وہ دا حق بندا ہے بھئی حاجی کول تے اینا ایک موقع سی کہ اونے جناب چھوٹے جے بھانڈے وچ 2-3 کلو پانی پا دیتا ہے تے جنہاں وڈیاں کول جیڑی کو جائے انہاں دا پھر ظاہر ہے جو کچھ حد نال کر رہے ہیں جڑے بل دیتی بیٹھے ہو تو سبحان اللہ جنہاں جے بجلی دا بل دینا ہے وہ سبحان اللہ میں بات چاہتے دینا اللہ تو مدینہ بھی کھاوے اساڈا تہاڈا حق بندا ہے جج دا حق کہ او دے فیصلے چ اسلام نظر آوے مولوی دے واسطے ہے کہ او دی تبلیغ وچ اسلام نظر آوے پیر دے کردار دے وچ اسلام نظر آوے صحبت و قربت وچ اسلام نظر آوے صحافی دی سٹوری لکھن دے اسلام نظر آوے پولیس انتظامیہ دی ایڈمنسٹریشن دے وچ اسلام نظر آوے حفاظت کرن والے دستیاں دے انہاں دی جناب والا حفاظت وچ اسلام نظر آوے جدو ہر بندہ اسلام دا نور پیش کرے گا پھر تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پینی تساں ٹردے جاؤ گے مصطفیٰ دے دین دے جھنڈے لگدے جاندے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس دین دے حوالے نال جیڑی بی بی بیچاری نو 50 گھروں طلاق ہوئی ہے وہ بھی دین تے بھوکدی ہے مظلوم ایڈا ہے کہ جڑا سارا دن نچدا گاندا ہے وہ بھی دین تے بھوکدا ہے مظلوم ایڈا ہے کہ جنوں اپنے پیو دا نہیں پتہ وہ بھی دین تے بھوکدا ہے مظلوم ایڈا ہے کہ بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی اور ریانی نو پروموٹ کرن والا بدکار بھی دین تے ہرزہ سرائی کردا ہے تے مضبوط ایڈا ہے کہ قیامت تک جننے مرضی کتے ملے بھوکتے جاویں محمد دا دین اپنی کامیابی دے جھنڈے گھڑدا جائے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلا جڑا سب تو اگلا ہتھیار ہے لبرل کا وہ اسلام دے تے پہلا ہاتھ صاف کر دے کیا نے نئی نسل کو گمراہ کر دو کیڑے اسلام دی گل کریے دیوبندیاں والا وہابیاں والا سنیاں والا کشیاں والا یہ پکا کھیڈ کے ایڈے پردے وچوں بغیرتی دا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کیڑا اسلام مولویاں فرقے بنا کر دیتا میں کہ میرا بچھو میرا کاکو کہ تیری بلا جانے فرقے میں تصور کیے بھئی سب سے بڑا مذہب ہے عیسائیت کہ کتنے فرقے نے صرف 1900 فرقہ ہے جنہیں بھی صرف 3 اثر انداز نے 3 بچوں بھی 2 زیادہ ایسے ویلے دنیا کے ہیں لیکن ٹوٹل فرقے کتنے نے ہولی ہولی بولو 1900 سب تو سیدھا جہا مذہب ہے دنیا دے وچ جنوں پیش کرتے ہیں اپنے طور دے انہاں دے بقول وہ ہے ہندوازم ہندوازم وچ 9 فرقے سب تو تیز لوگ نے یہودی 8 فرقے سب تو خطرناک نے قادیانی دھرم 8 فرقے ہر دین وچ فرقے ہیں نے میرے کاکے اسلام دے فرقیاں نو ڈسکس کر کے نیگیٹو تصور نہ دے اپنا مقصد نہ کڈ وچوں فرقہ ہونا بری بات نہیں فرقے دا اپنی حد کراس کر کے دوجے دے مسلمات اور مقدسات کے حملہ آور ہونا بری بات ہے جو ہے نا فرقہ ہونا بری بات نہیں
کیونکہ جتنے فرقے ہیں نے ہون گے انہوں دا سب دا ماخذ کی ہوئے گا، مصدر کی ہوئے گا، بیس کی ہوئے گی قرآن تے حدیث کہ فرقہ جدو بھی سوال کرے جواب کرے دو چیزیں ہونی چاہیے نے، سوال وچ گستاخی نہیں ہونی چاہیے تے جواب وچ توہین نہیں ہونی چاہیے. کیا بات کیا بات تھوڑا جہا اور ہولی بولو. سوال وچ گستاخی نہ ہوئے، جواب وچ توہین نہ ہوئے تو کوئی حق نہیں. جدو بھی کوئی فرقہ سوال کرے گا دوجے دا حق بن دے کہ جواب قرآن حدیث تو دے گا، او دا ماخذ قرآن ہے تے یہ ہے نا. اس واسطے سانے فرقیاں دا نام لے کے ڈرانا چھوڑ دو اپنی نسلاں نو. نہ یہ مکنے کہ نہ کوئی انہوں ختم کر سکتا ہے، انہیں ٹریا رہنا ہے. البتہ انہوں دے اندر وہ جڑی شیطنت اور خرابی ہے انہوں اپنے طور دوتے ہر فرقے والے بیٹھ کے انہوں روک سکتے ہیں. جاگ رہے ہو نا؟ مثلا فرقے دا ایک فرقہ سوال کر دے ہوندے جناب مولانا رفیع رضا صاحب نے پروگرام رکھا، شاہ صاحب تشریف لائے، علماء آئے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. دوجا فرقہ والا نے ایتھے نہیں پڑھنا، یہ مدینے پڑھنا ہے. تیجا والا نے اوتھے بھی نہیں پڑھنا. یہ تینوں بیٹھ کے حل کی تو ڈھونڈیں گے قرآن حدیث. جاگ رہے ہو نا؟ جواب کی تو دیں گے قرآن حدیث. اور بابا کچھ نہیں ہوتا تاکہ پریشانی نہ ہو. میں پھر جو اپنا عرض کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ نے صلاحیت بخشی میں مطابق عرض کرے اپنی اوقات کے مطابق. اچھا علامہ صاحب فرماتے ہیں جب انگوٹھے دعا جنا اذان ہو رہی ہے انگوٹھے چوم کے کھڑے رکھے دوجا نہیں بالکل جائز نہیں. جواب دیں گے قرآن و حدیث تو، یعنی کل جائز نہیں دوجا جائز نہیں. قرآن جواب آئے گا قرآن و حدیث تو. ہاتھ تھے بننے نے دوجا تھے بننے تیجا نہیں بننے. جواب کتوں آئے گا؟ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والی گل نویں نیا راہ کھلن گیا. علمی طور کے بہت ساری چیزاں سامنے آن گیا. اور جیڑی گل اگلی میں کرنا چاہنا بچیو بزرگو ہر فرقے دا حق بندا دوجے فرقے نو سوال کرے جواب لوے اور جواب قرآن حدیث تو دے وہ. فرقے دا جواب قرآن حدیث تو دینا ہے. ایک ہے فتنہ، فتنے دا جواب قرآن حدیث تو نہیں دینا. میں پھر عرض کر رہے ہیں فرقے دا بیس کتے وے قرآن و حدیث نال انہوں جواب دینا ہے قرآن تو اور صاحب قرآن دے. لیکن جدو آوے نا فتنہ، فتنے کا جواب قرآن حدیث تو دے کے ٹائم ضائع کرو گے انہیں پھر نہیں مننا. مثلا فتنہ نمبر 1 قادیانیت. جدو بحث کرو قرآن حدیث لو لے آمن دی کوشش بھی کرو انہوں کہ نہیں تیرے فتنے دے بانی دی غلاظت خرافات و تحقیقات دے نال تیرا جواب دیں گے. محنت نہیں کٹے گا. قرآن حدیث لانا ہی نہیں. وہ دی وجہ کہ جواب قرآن حدیث دا کینوں دینے ایک گل پکا لو میرے بچے میرے عزیز میرے بھائی. فرقے دا جواب کتوں دینے بولو. تشریح دا فرق ہوئے گا نا، تعبیر دا فرق ہوئے گا نا. فرقے دا جواب قرآن حدیث تو دو جیڑا مرضی آوے لڑائی نہیں ہوئے گی کیونکہ قرآن ول جاؤ گے وہ بھی ڈونگی گل کرے گا تو سب بھی ڈونگی گل کرتے جاؤ گے. سبحان اللہ. جدو فتنہ آوے قرآن حدیث وال نہیں جانا. او دی خرافات کو جواب دینا ہے. منٹ لائے گا 2 منٹ لائے گا تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. مثلا وہ کہے گا او میں بات کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں زمزم زمزم ہوندہ ہے تے پیشاب پیشاب ہوندہ ہے اپنا منہ بند رکھ. واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. تیرا کی تک بندہ عیسیٰ علیہ السلام نال گل کر تو اپنے ذلیل تے آ اگے نہ پڑھ. فتنہ نمبر 2 جیم غین میم جیم. ہن تہاڈا امتحان ہے. ہن پتہ لگے گا تو سو کے سن رہے ہو کہ جاگ کے. فتنہ نمبر 2 جیم غین میم جیم. قرآن حدیث کو جواب نہیں دینا. اس فتنے دے بانی جیم غین دی کتاب ہے المیزان. میری مراد ہے جیم غین جاوید گاندھی اور میم جیم مراد مرزا جونیئر. جواب قرآن حدیث سنی دینا. بہ گئے ہو
کیا بات ہے کیا بات جواب دینا ہے او دی کتاب چوں اور میم جیم دے خطاب چوں، او دے مغلظات او دے بدلتے ہو بیانیاں تو جواب دینا ہے۔ اگلی عام بات میں عرض کرنا بچیاں نو بالخصوص سوشل میڈیا دا دور ہے، بچے نئی نسل جڑی او دے نشانے تے وے او کی آندے نے مفتی صاحب پیر صاحب یہ بات ہم نے پہلی بار سنی ہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا بچے تو مسجد میں کب آیا ہے؟ کیا بات واہ کیا بات واقعی تو نے پہلی بار سنی ہے، تو مسجد میں تب آیا نا جب جمعے کی خطاب ہو گیا، دوسری اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے لگی، تو آیا اپنے بابا ساتھ اور جیسے اسلام پھرا واپس چلا گیا۔ میرے بیٹے نہ تو نے کبھی خطاب سنا، تو جب تو نے سنا ہی نہیں ہے تو تجھے تو ہر بات نہیں لگنی ہے نا۔ اگر تو اپنے باپ بھائی کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں جمعے میں آ کے بیٹھا ہوتا کسی فرقے میں، تو نے مرزے کی کوئی بات سن کے بھی یہ نہ کہتا کہ پہلی بار سنا، تو نے برملا کہنا تھا کہ اس کا جواب میں بچپن میں سن چکا ہوں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تھوڑا اور ہولی بولو۔ مثلا جتنے یوٹیوب محقق نے سوالات و اعتراضات اٹھائے نے، میرے عزیز بچوں اللہ دی عزت دی قسم ہے او دا جواب 50 سال پہلے ان اعتراض دا جواب حضور غزالی زما حجت الاسلام سید احمد سید کاظمی دے چکے نے۔ جڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں انہاں دا جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی، فاتح عیسائیت ابو نصر منظور احمد شاہ، فقیہ عصر فقیہ اعظم حضرت جناب والا ابو الخیر محمد نور اللہ نعیمی، محدث اعظم، یہ سارے سوالوں کے جواب دے کتاب بھریا ہے۔ اپنے امام مسجد کے پاس بیٹھ، آج کے فتنے کے سوال کو سن اور تجھے جواب وہ دے گا، کبھی فتاوی نعیمیہ سے، کبھی فتاوی رضویہ سے، اور کبھی وہ آپ کو جواب دے گا حضرت علامہ غلام رسول سعیدی محدث عصر کی کتب سے۔ یہ سوال و جواب نئے نہیں ہے، پریشان نہ ہوا کرو۔ سوال اعتراض کا جواب ہوتا ہے۔ فتنہ میں نے کیوں کہا یہ سن لو۔ یہ سارے علماء بیٹھے آپ حضرات عشاء دی نماز کنیاں رکعتاں پڑھ دے ہو؟ ہولی بولو، تھوڑا جا اور ہولی بولو۔ تراویہ کنیاں پڑھ دے ہو؟ اور سن لو، دیوبندی بھی پڑھن، سنی بھی پڑھن، ساڈے دوست اہل حدیث بھی حرم شریف وچ بھی پڑھ دے، نال دی نکی مسیح تے بھاویں 8 پڑھ لیں۔ یہ نال سانو کر کوئی غرض نہیں، چلو انہاں دا اپنا ذوق ہے، وڈی مسیح تے بھی نکی 8 پڑھ لینیاں۔ اچھا، لیکن جیم غین نو پوچھا گیا اے نماز تراویح دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ ساتے تے گلیاں دی لڑائی نہیں۔ جیم غین نے فرمایا میرے نزدیک تراویح نام کی کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ ہکے چھکے 20 رکعتاں نو اڑا دیتا۔ بیٹھے ہو تے شاگرد نو پوچھا گیا تساں دسو جناب عشاء دیاں رکعتاں کنیاں؟ تے میم جیم نے فرمایا، انہیں آکھیا سنو یہ عشاء کی رکعتیں ہیں ٹوٹل 7، باقی 10 مولوی تو نالے میں جوڑی پھر دیں۔ اے گل مر کے کیوں نہیں آندا میں نے پہلی بار سنا ہے؟ کیا بات ہولی بولنا۔ اس یہ نہیں ہے کہ سوالاں دے جواب سوال کرتے رہو سی دیندے رہو گے، کوئی پریشانی والی بات ہے؟ او بولو تے صحیح، بولو تے صحیح۔ ہن تساں ویکھو نا بھئی جڑے تسی بیٹھے ہو تانوں کیوں نہیں متاثر کر سکیا ہو؟ کیونکہ تساں الحمدللہ ماں دی تربیت پیو دی کمائی دے اثر نال تسی شروع تو علماء دیا تقریراں سن رہے ہو، سن دے رہو گے۔ اور اسی طرح نال فتنہ نمبر 3، تیسرا فتنہ وہ ہے جڑا فرقہ رہے تو سبحان اللہ، سوال بھی موجود نے جواب بھی ہے، لیکن فتنہ وہ کدو بنے گا جدو اپنی حد کراس کر کے اسلام دینے، اسلام دی عمارت دینے 4 ستون۔ اسلام دی عمارت دا پہلا ستون ہے ابو بکر،
کیا بات ہے سبحان اللہ تو اڈیے ڈھلی اسلام کی عمارت کے ستون کا نام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی. یہ صرف شخصیت کا نہیں، یہ محمد پاک دی تربیت ہے، حضور دی پوری اساس ہے، میرے نبی دی محنت ہے، کریم آقا علیہ السلام دی یہ پاکیزہ تربیت ہے. اور دنیا میں جدو بھی کوئی بزنس تجارت کو لے کے اپنے معاملات دکھاتے ہیں، اپنی محنت سامنے رکھتے ہیں، یہ میری محنت ہے، یہ میری کاوش کوشش ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی نو ونڈنا یہ شخصیت نہیں، یہ اسلام دی عمارت کے ستون میں ایک نو کمزور کرے گا دوسرے نو کمزور کرنے دے مترادف ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے، اے او پاک لوگ نے جنہاں دے بارے رب نے قیامت تک دے لوگاں نو فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، کہ جڑا انہاں تے حملہ آور ہوئے وہ پھر فرقہ نہیں. اچھے ہو اولی بولو. اچھا فرقہ کی ہے؟ میں انہوں پسند کرنا میرے نزدیک کے نے، میرے نزدیک کونے ٹھیک ہے فرقہ. لیکن فتنہ کی ہے جڑا کرٹیسائز کرے کہ اس فرقے کا جواب جیسی قرآن و حدیث تو دے آنگے تے فتنے کا جواب اسی انانیاں کتابہ تو دے کیا کھوے ساڑھے کل رہے پہلے اپنے تو سونا تھوڑا جو ہولی بولو. جنہوں نے بارد قرآن آکھرے محمد رسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم وراہم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود اثار قرات مقدس عمارت پہ حملہ آور ہو گئے. پھر میں کیا کھانا کہ نور العینی نے کی فرمایا، جناب فرید النصر کی فرمایا، شیخ القرآن علامہ اکاڑوی نے کیا کیا. آپ لڑائیوں کے جھگڑیاں تو بچن واسطے میں پھر کافی شافی علاج یہی کروں گا. ایسا پوچھنا چاہنے ابو بکر پاک دی عظمت رفت حملہ آور لوگاں نو اتنا دس دے ہوئے کون کتنی بدقسمتی ہے مسلمانوں نے. آج 1400 سال بعد سنونا دی عظمت دفاع واسطے آنیا خلائق جو جنہ دے نال پیار نبی نے کیتا سرما رب نے دیا انہاں دے دفاع دی لوگ مسلمانوں نال کیوں پہنی. مزاد تاسی انہاں دی شخصیت کا اثر لوگاں دا کتنا منتقل کر کہ جب بات شرافت دی ہوئے، امانت دی ہوئے، صداقت دی ہوئے، دیانت دی ہوئے، غیرت دی ہوئے، حمیت دی ہوئے، اخلاص دی ہوئے، جرت دی ہوئے، ادھو ہر فکر آئے گی آکھے کائنات میں جرت، غیرت، حمیت، اخلاص دے للہیت یہ ساری ترتیبات ایک دوجہ دوزن ہو سکتا ہے. لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی مثال ہے ہی نہیں ہے. اساتھ آئے لوگ کون ہے؟ بیان کرنے والا علامہ تبرسی ہے سڑے شگڑا کا دوری. انہوں کا نام پر محقق کے جناب، مورخ کے جناب، مفسر مجموع بیان کی جلد نمبر 5 ایدہ صفحہ نمبر 83 ہے. بیان کر کے علامہ تبرسی کو آنکھ دے رہے آنگنے لوگوں تعلیمات محمدی، تبلیغ مصطفی، قربت صحبت مصطفی ناصر ہویا کہ سب سے پہلا جنہیں کلمہ پڑھیا ہے آتا وچو خدیجت الکبرا ہے کہ مردہ وچو پہلا مسلمان ابو بکر صدیق. خودہ بندہ بھی نہ بولے، چول پیر دا مرید بھی نہ بولے، سکتا بھی نہ بولے، کہ گھر بر کھلکو بھی نہ بولے. یہ غیرت مند بیٹھا ہے وہ پھر
علاقے مولانا فرما رہے نے حضور دی تبلیغ میں قربت صحبت نال جنہیں چدرات چھوڑی جنہیں چیف جسٹس ہو کے علاقے دا سردار ہو کے ہر شہر لٹ مار کے مصطفیٰ دی غلامی دا پتہ نال لچپایا ہے او دا نام ہے ابو بکر صدیق پھر میں کیوں نہ آکھاں مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی کیا بات ہے جڑا پڑھنا نہ چاہے تکلیف نہ کرے منہ تھلے رکھے باقی آنکھوں مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی محسن بنداؤں جڑا انج جناب بھوکیا ہوئے معزز ہوئے جنہوں کریم آقا نے اپنے یار دے اپنے محبوب دے اپنے پیارا دے ذکر لئی چڑھ لے آئے اور خوش نصیبو تھوڑی تھکاوٹ تے تھوڑی نیند دا مینوں احساس ہے ذرا اپنا ذوق پیدا کرو اللہ کرے ذوق نسلوں تک منتقل ہوئے مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی کیا بات ہے تو سب کچھ لٹایا رہی مصطفیٰ غم گسار نبی کیا بات ہے تو نے سب کچھ لٹایا رہی مصطفیٰ غم گسار نبی کیا بات ہے علامہ طبرسی جلد نمبر 7 جناب والا صفحہ نمبر 186 کے لکھ دینے وَلَا يَعْتَمِيُ الْفَضْلِ بِالْخُمْ اور جس نبی دے صحابی دے اللہ کا فضل دے رحمت محمد دی قربت نال شامل ہے او دا نام ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی کیا بات ہے پھر بولو مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار نبی علامہ طبرسی بیان کر کے جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 309 لے آخرے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قیامت تک کائنات سچائی کی بنیاد رکھن والا وہ محمد عربی ہے سچ لے کے آمن والا سارا دا بابا ہے تصدیق کرنے والا عائشہ صدیقہ دا بابا ہے مصطفیٰ کے صحابہ شفیع محترم یار غار میں نے کوئی تھکاوٹ میں احساس ہے تاں میں جلدی جلدی کتابیں چاہ کے رکھی جا جی میں اردو شروع کر دیتی ہوں پھر بھی تو سبحان اللہ آخری ہے سبحان اللہ جلد نمبر 10 مجمع البیان فرما دے اے جناب والا صفحہ نمبر 297 پاس آئے دا کھپائے علامہ طبرسی آخرے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى جنہیں حلال مال نبی کے دین کو لٹا کے رب کو خیر برکت صداقت دیا کہ خیر دیا صدقہ پایا نے ادا نام ابو بکر صدیق تو نے سب کچھ لٹایا رہی مصطفیٰ غم گسار نبی کیا بات ہے اے جیسے نبیوں میں آلہ میری مصطفیٰ ایسا
سگاب سبھی محترم یار غار نبی ایک بار ذرا تھکی تھکی سبحان اللہ میں نے پتہ ہے سنی تھک جانا ہے اکلا نہیں اللہ سلامت رکھے جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا میں شاہ صاحب کا سہارا لے کے دعا منگا گا اللہ کرے نگران وزیر اعظم دے جودا نہ آئے جڑا بولے اللہ کرے بالا بچیا سمیت مدینے دی حاضری دا پروانہ یار سلامت رہو دا مطلب تو انہوں بھی پتہ ہے یہ وزارت والا کام موقع ہے جاگ رہے ہو اشاعت کیا آؤ نبی دے پیارے غلاموں اسا پوچھیا سجنہ دا اعتراض بدلا گھومدا ہے ذات فاروق اعظم تے میں کلنا نہیں پریشان نہیں ہونا ضد نہیں پکڑنی میری ملت دے نوجوانوں ملک ساڈے وڈیا بنایا اے او ملک جدے بارے وچ مجاہد ملت علامہ عبد الستار خان نیازی دے چند لمحے دی ملاقات محمد علی جناح دے ویکھی تے قربت دا اثر ہویا کہ محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ فرماون لگے لوگوں جڑی قوم کو عبد الستار نیازی دے نوجوانوں میں اس قوم دا پاکستان کوئی روک سکدا نہیں اس واسطے کہ ملک ساڈا ہے یہ ملک جماعت علی نے بنایا جس آستانے تو حضرت خطیب ملت مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے اس آستانے تو مدینے والے صدیا جماعت علی تو مولا علی نے سج کے تے دادا علی دے ہوئے تو او دی برات اللہ درجات بلند فرماوے تھوڑا ہوڑ بولو ایک باری پھر بولو میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں سچا تے اچا سین سیدھا گلاسی آکھنے آؤ ذرا کے چلیے پوچھنے آ یا علی تساں دسو عمر کون ہے ویسے آپس کی گل ہے جے تھک گئے ہو کہ تہاڈا مزید امتحان نہ لائیے سلامت رہو بولو اچھا یہ پورے محرم شریف ہے سچی بات ہے جننے بھی پروگرام کیتے ہیں یاد بند مسیح سے شریف آج پہلی باری اللہ کی تو اوپن بیٹھے ہیں اس واسطے اوپن بیٹھے ہیں تو مطلب ہے اسی کو 2-3 گھنٹے کٹ بھی سکتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہولی ہولی بولو سبحان اللہ ایک باری پھر بولو میں کیا یہ دسو یا علی پاک حضرت عمر کون ہے میں کیا عمر پاک کی عظمت فتاوہ رضویہ تو دساں کسے بھی ڈھڑ پیل ہوئے گی فتاوہ رولیہ کا ناروا کسے نو بلک پریشر لو ہوئے گا میں تحقیقات غزالی زمان والی جاوان کسے نو کرونا نہ ہو جائے اگر میں جناب فاتح عیسائی اپنے پیر و مرشد استاذ محسن مربی حضرت عبداللہ من جانے من حضرت بابا جی منظور شادی کل کرو ممکن ہے کوئی بیچارہ ڈینگی کا شکار ہو جائے میں اپنے دسو عمر کون ہے کتاب کا نام ہے جناب والا شرح ابن حدید لحج البلاغہ دی شرح لکھن والا علامہ ابن حدید یہ بھی جلد نمبر 12 ہے یہ جناب والا صفحہ نمبر 138 ہے پاسا سچا ہے سبحان اللہ دلیے علامہ ابن حدید شارح لحج البلاغہ جلد نمبر 12 سجنہ چھاپی سجنہ لکھی سجنہ بیچی سجنہ پڑھی اسا لائے کے پڑھ کے تمہیں سنا رہے ہیں تو تمہیں دلی سبحان اللہ دس رہی ہے کہ تمہیں توجہ ہے لیکن زیادہ نہیں ہے علامہ بیان کر رہے ہیں ابن حدید مولا علی فرمانے لوگو اللہ نے سنو شانہ والا نبی دیتا جڑا اشارہ کرے کتا سورج فلک کے سلامی دیتا ہے وہ نبی اشارہ کرے چند کلیجہ چیل کے قدمہ میں رکھ دیتا ہے وہ نبی شجر حجر توڑ کے آ جاندے نے وہ نبی اشارہ کرے ابو جال پٹھا کھٹیاں کھٹتا مر جاوے مٹھیاں چیل کے نکریاں کلمہ پڑھ دیا نے وہ نبی جنہوں اللہ نے ابو بکر دیتا ہے مخلص یار دیتا ہے وہ نبی جنہوں اللہ نے میرے ورگا ویر دیتا ہے میں کھٹے سکے آگے پیچھے
فرماندن میں دیکھا ہے تو دنیا خوابے گراں دیا کروٹاں بدل دیے اللہ دا نبی راتاں نو ٹٹ کے آکھے آوے بیٹا عمر دے دے میں تانوں روک کے پوچھنا چاہنا کہ پھر دل کے دل محبت کا اظہار کر دینا میں اپنے شیخ و مرشد میں پوچھا میں کہا بابا جی مقبولیت اللہ نے بڑی دیتی ہے وجہ کی ہے کہ بچہ اسلام میں حضرت فقیہ اعظم کو سادر شو کہ وجہ اسلام ہے سید دیدار البری کہ وجہ اسلام ہے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھاون والا خواجہ غریب نواز کہ عزت دی وجہ اسلام ہے ہرو راجہ نو بدلن والا اگر عزت اسلام ہے شیخ ہندی کی دنیا بدلن والا دادا کھڑے رو عزت کی وجہ اسلام ہے آیا کیا سارے ہمیں عزت حضرت تقی فرمانے میری عزت اسلام ہے نقی پاک فرمانے عزت اسلام ہے حسن عسکری فرمانے عزت اسلام ہے حضرت موسیٰ قاسم علی رضا پاک پاک جعفر پاک عزت اسلام ہے زین اللہ مدین حسن حسین عزت اسلام ہے علی فرمانے پاک نبی آخر ہے اسلام کی عزت آنا عمر بن خطاب عمر پھر پسند کیوں نہ کیے میں نے نام عمر کی لگائی سزا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں نے نام عمر کی لگائی سزا لگا کے آنکھوں میں نے نام عمر کی لگائی سزا مل کے بولو میں نے نام عمر کی لگائی سزا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے میں مراد نبی کا جو نوکر ہوا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے تم نے پوچھا حبیب خدا ہے کہاں تم نے پوچھا حبیب خدا ہے کہاں جانی ہے روزائے مصطفیٰ کس جگہ میں نے فوراً عمر کا پتہ لکھ دیا میں نے فوراً عمر کا پتہ لکھ دیا اس میں ناراض ہو ابھی کی کیا بات ہے اس نے پوچھا حبیب خدا ہے کہاں یعنی ہے روزائے مصطفیٰ کس جگہ میں نے فوراً عمر کا پتہ لکھ دیا میں نے فوراً عمر کا پتہ لکھ دیا اس میں ناراض ہو ہمیں کی کیا بات ہے جس کی جرات سے کعبے کو راحت ملی پر عبادت کی آزاد اجازت ملی اور عبادت کی آزاد اجازت ملی یہ عمر ابن خطاب کی ہے عطا اس میں ناراض ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بیمار بندے تو علاوہ باقی آپ سکتے ہو اچھا ساکھیا گل سنو اعتراض کرو حق بندہ ہے اسیاں چوکیدار حق کے حق کے تجھے پوچھ دے رہو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اگر کوئی کہے میری ریڈ لائن فلاں میری ریڈ لائن لیڈر کی بیٹی لیڈر کا بھائی تو پھر ہم اللہ کی قسم ہے ان بزرگوں کی موجودگی میں کہیں گے ہماری ریڈ لائن کا نام ہے ابو بکر عمر عثمان
علی حسنین، اور انہوں نے بتایا کہ ان کی ریڈ لائن اور ان کے سب کے ہماری ریڈ لائن ہے تاجدار گھر ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، میں پھر عرض کرنا اپنے بچوں واسطے، تواڈے واسطے میرے عزیز بچیو، سن تسی بڑے عزیز ہو، اللہ تانوں سلامت رکھے، تواڈیاں ماواں دیاں لوریاں، تواڈے والدین دی تربیت، تسی ویکھو نا سی تے مسافر کنی عزت دیندے ہو، ہار پاؤ، نعرے لاؤ، گنن تو بغیر پیسے سٹو، ہور تساں کی کر سکدے؟ اس تو ود اخلاص کی ہو سکدا ہے؟ تساں ماں پیو نو بھی گن کے دیو تے مولوی تے پیر تے انے واہ سٹو تے اساں ہور کچھ نہ دے سکیے تے تہاڈا عقیدہ ہی نہ بچائیے تے فٹے منہ نہیں ساڈے تے۔ سبحان اللہ، ہولی بولو۔ سبحان اللہ۔ اور جدو بندہ ڈاکٹر کول جاندا ہے نا تو پھر تجویز نہیں کردا، پھر اندے ڈاکٹر صاحب تواڈے کول آ گیا نا سن کے آیا۔ اس واسطے اللہ تانوں سلامت رکھے، جدو تساں سلیکشن کر دیو کسا کسے نو سدنا ہے تے آن والے نو چاہیے کہ ماحول ویکھ کے دائیں بائیں نہ ٹرے، وہ پھر جنہاں لوگاں سد کے تے اگوں بہ گئے۔ تساں میرے تو کروڑ درجے وڈے ہو، تواڈیاں دکاناں تے میرے ورگے تے منشی تے ملازم نے، نہ تساں نہ پوچھ دیو کسی کول میرا فیملی بیک گراؤنڈ کی ہے، میری تعلیم کی ہے، میری برادری کی ہے۔ علماء نو جیڑا بھی آندا عزت نال بٹھاندے ہو تے علماء کرام جو کچھ تانوں دے کے گئے الحمدللہ جڑے تسی قائم ہو نا، حالانکہ دوسرے جتنے بھی دوست موجود نے فرقیاں والے انہاں دے اوتے باہر تو انویسٹمنٹ ہے تے خدا دی قسم تواڈے تے سوائے داتا صاحب دی نظر عنایت اور ہے۔ سبحان اللہ جیو۔ تساں ویکھیا نہیں انہاں ملنگاں نو درویشاں نو پوچھو کہو جہے انتظامات کرن واسطے کنے کنے پاپڑ ویلدے نے تے تانوں پتہ ہے کہ جیڑا سود تے کاروبار کرن والا وڈا تاجر ہے وہ 2 سال تو ود سنی نہیں رہ سکدا، اوکھے سوکھے 2 سال تک جنی دیر تک وہ حلال کھبیو سجو چاہ کے کھائی رکھ دے انی دیر تک رہندا ہے۔ اس تو بعد کیونکہ حضور نو پسند ہی نہیں کہ سود خور تے حرام خور حضور دے عشق والے مسلک ایک رہ جائے۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ میں کئی بندیاں کول ویکھیا سنے وہ کہہ رہے ہوندے نے او جناب پتہ نہیں ساڈیاں محفل وچ بڑے لوگ کیوں نہیں آندے، میں آکھاں بڑیاں نو پرے مارو گولی ہو جہاں نو، تیرے نزدیک بڑے کون نے؟ بڑا ہوئی ہے جہدے کول جڑا لوگاں نو گل پیندا ہے، اس تو بڑا کون ہے؟ میں کہ جڑا حضور دے ذکر لے آیا بیٹھو بڑا ہے دی جُتی دے برابر بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہولی بولو نا۔ یہ گل سانو مالک آپ دسیے، کعبے دی چھت تے چاڑھ کے نہیں دسیا۔ سبحان اللہ جیو۔ میں موبائل دے وچ بھی نہیں کچھ سینکڑوں یہو جہے لوگ لئی پھردا جڑے اپنے اپنے مسلک دی ترجمان ہر فورم تے کردے نے، اور جدو اپنے مسلک دے نشان دی بات آندی ہے وہ پھر اپنے پوری طاقت نال اظہار کردے نے جویں اج کل کر رہے ہیں۔ تے سنی بیچارہ کسی فورم تے بیٹھا ہوئے تو سب تو پہلے مسلک کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ مسلک کا شکار وہ ہوتا ہے جدی تربیت وچ کوئی کمی ہوئے تے جدی تربیت وچ کمی نہ ہوئے وہ گج وج کے بولتا ہے۔ جو ہے نا تھوڑا جہا اور ہولی بولو نا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض پہ کرنا نبی دے غلاموں سب پوچھیا سا کیا دسو تے صحیح سوال کرو سب پیش کران دے جواب اپنے تو کریے، تہاڈا حق بندا ہے اعتراض کرنا۔ اگلے دن میں گیا ایک یونیورسٹی ہے ساڈے لاہور اندر، بہت بڑی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ، اتنے وہ کہنے لگے جی ساڈے کول ایک بہت بڑے سکالر آئے نے کراچی کے، شیل نقلی صاحب بہت بڑے سکالر نے کسی دوسرے آدھے، تو وہ آئے نے سارے کول تشریف لے نے تو انہیں کتاباں جی میں تو رکھ کے بیٹھا ہے میں کتاباں بھی رکھے، تو انہوں نے ثابت کیتا وہ دس رہے سن بھائی اصل دسو مجھے بتاؤ ہم کیسے عمر سے پیار کریں۔ میں کہ جی کی مطلب ہوندے اسی کنفیوز ہیں سارے بچے، انہوں نے مولانا نے آکھے ہم کیسے عمر سے پیار کریں۔ وہ عمر جب ابو بکر خلیفہ بنے تو عمر ہاتھ میں آگ لے کے تو تلوار پکڑ کے بی بی پاک کے دروازے پہ نہیں آیا، ان کتابوں میں لکھا ہوا، اس نے آ کے دروازہ بجایا، اندر طلحہ زبیر تھے اور بی بی علی پاک تھے، تو وہ بی بی پاک کا انہوں نے دروازہ کھولا، علی کیونکہ عمر غصے میں تھے انہوں نے دھکا دیا، دروازہ ڈگ پیا، انہیں عمر نے دروازے نو اگ لا دیتی، بی بی پاک تھلے آ گئیاں، پسلی مبارک آپ کی زخمی ہو گئی، اور بطن مبارک ایک بیٹا سی شہزادہ حضرت محسن پاک کو شہید ہو گئے۔ تو تساں دسو اسی کیویں پیار کریے؟ ہن جدو انج دی کہانی بچیاں نو دسی جائے تے یوٹیوبر محقق جدو سجیاں کبیاں مارن تو دس تے صحیح، پھر ادو کی کرے گا؟ ادو تو آکھے گا اچھا ڈھولکی والے نعت خان نو سد
نال ڈھولکی بجاوے نال ٹھمکا بھی لاوے. ہن یہو جے بغیرت لوگ بھی نے, یہو جے کمینے آرگنائزرز بھی نے جڑے محافل نعت نو اپنی تسلی اور اطمینان واسطے یہو جے رنگ دے کے مسلک دا بیڑا غرق کرنے مصروف ہے. انہوں نے سب دینے جواب, لیکن میں کیا بچوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ نام یا کوئی گل میں سنانی ہے, کیونکہ جدوں تساں سن لو گے پھر انشاءاللہ تساں پریشان نہیں ہونا, کیونکہ وہ 2-4 دن انہاں دی تربیتی ورکشاپ دے دن سن نہ گزر گئے. وہ پھر سن کے تہاڈا راہ ڈک کے آندے یہ مسئلہ پوچھ کے بتائیں, ادو پھر سنی کن کھرکدا یا ڈڈ کھرکدا. ملتان تو پرے دی گل کر رہے, جلسے تو بعد کوشش ہوندی ہے بھئی بریانی دے 2 ڈبے لے جاوے, اماں واسطے وکھرا ابے واسطے وکھرا. دل پہ نہ لانا, ملتان تو پرے دی گل کیتی ہون تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگ رہے ہو, یہ چھوٹا الزام نہیں ہے, نکی بات نہیں ہے. اسلام دی عظمت رفت دا باب بند کرن دے مترادف ہے. میں آکھیا بچوں پریشان نہیں ہونا, صرف مینوں 3-4 گلاں دے جواب لے کے دے دیو. آکھیا جی کیڑی گل؟ میں پہلی گل دے وے, کیونکہ مسئلہ نکا نہیں ہے, نبی دی شہزادی کا مسئلہ ہے. اگر کہانی سچ ثابت ہوئے تو عمر 1 نہیں 1 لاکھ بھی ہوئے, میں بی بی پاک کی عظمت رفت کے چوکیداراں وچ کھڑا نظر آواں. اگر چل الحمدللہ نسل در نسل کھڑے ہو, میں کیا میں 2 طرح نال بحث کراں گا, کیونکہ صرف قرآن کی آیت پہ بحث نہیں ہے, باقی ہر حدیث کے راوی کے درجے پہ بحث کراں گے اسی. میں کیا پہلی بات کہ اتنی بڑی بات ہے کہ بی بی پاک کا گھر ہے, حامل والا عمر ہے, تیرے بقول ڈنڈا ہے تلوار ہے اگے. میں کہا یہ دساں بوا کھڑکایا عمر نے, اندر بیٹھے طلحہ, اندر بیٹھے زبیر, اندر بیٹھے علی. یہ اور 3 بندے نے جنہوں کی تلوار زنی شمشیر زنی تے پورے عرب میں ناز ہے. میں کہا 3 بندے نہیں آئے, انہوں نے اس خاتون کو بھیجی ہے جنہیں ہار 4-5-10 دن بعد بچے کی ولادت ہے. میں کہا عقل کا علاج کر. یہ دی میں کہا دوسرے میں کہا حوالے نہ لرز کروں گا. میں کہا سجنہ راوی لیا کیونکہ یہ کل ہوئی علی کے گھر, ہوئی علی دی وجہ نال, طلحہ زبیر دی وجہ نال. میں کہا اس کل دا جے راوی ہوئے علی, میں سر نہیں چکا گا. ایدہ راوی ہوئے سیدہ زہرا, میں سر نہیں چکا گا. ایدہ راوی ہوئے امام حسن, امام حسین, حضرت زین العابدین, باقر پاک, جعفر پاک, موسیٰ کاظم, علی رضا, تقی پاک, نبی پاک. میں اکھر راوی مولا علی ہے, اکھر میں گھر علی دا, معاملہ علی نالے, روایت نہیں راوی لیا. اکھر میں پوچھ کے بتاؤں گا, میں کھٹنڈی نمار 8 دن بعد اچھے چڑھیا, انہیں اکھر راوی دمائے ابن اسلم. میں تیرا کم میں نہ لینا, کھلا چاہ کے دودھ کے پانی دا پانی کرنا میرا کم ہے. میں اپنے علماء دیا کتابہ کمال کے انہوں نے دفاتر کی جناب والا جھاڑو کشی کر دی ہویا. میں کہتا سو کہ اسلم کون ہے, پھر سن لو اتنی معتبر گل دا راوی کون ہے. میں کہا اگلی بات سن, یہ بھی وڈی گل ہے. میں کہا بخاری میں ہے, اگر نہیں. میں کہا یہ بھی وڈی گل ہے, مسلم میں نہیں, ترمذی میں نہیں, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی میں نہیں. یہ بھی وڈی گل ہے, میری سیاست نہیں ہے, تیری اصول عرب نہیں ہے. میں کہا یہ بھی وڈی گل, میرے بخاری کو حضور کی ریش مبارک میں کتنے پر نظر آ گئے. حضور کی تجالین دے تسمیہ دا رخ دے او دی جناب تعین کہ او دی منت دا پتہ لگ گیا. او دی بی بیٹی کا گھر چلتا کیوں نظر نہیں آیا. بخاری تو لے کے اصول اربع چپ کیوں نے. میں کہا راوی اسلم کے رہا, میں کہا میں کھلا چکنا کہ اسلم کون ہے. جب پتہ کیتا اسلم ہوئے, جب ابو بکر خلیفہ بن گئے, عمر نو امیر حج بنایا. عمر گئے مکہ حج کرن کو بعد واپسی کو عمر نے غلام خریدیا. غلام خرید
خریدیا او دا نام سی اسلم اسلم جدو خریدیا ادو ہجری سی 11 جدو اسلم مکے تو مدینے پہنچیا ہجری سی 12 پھر سن لو ربیع الاول ایدے اختلاف ہے حضور دا وصال 12 13 11 11 19 وقوع کہانی ہے ہجری 11 دی راوی پہ پہنچ گئے ہجری 12 وچ یا میں کہ راوی بدل لے یا کہانی بدل لے سمجھ آئی جے راوی کدو پہنچی ہے تھوڑا ہو رولی بول کدو پہنچی ہے تے کہانی کدو بنی ہے اور تساں دسو مسجد دا واقعہ ہوئے خدا نخواستہ علامہ رفیع رضا صاحب سیالکوٹ لاہور جماعتی تنظیمی معاملات مصروف آ جان واپس گل سنن ایس ایچ او صاحب کل تر جان پورا علاقہ نال نیک متقی آدمی ساری زندگی حضور دے دین دی چوکیداریاں کر دیاں گزر دی ایس ایچ او صاحب پوچھن جی علامہ رفیع رضا صاحب معتبر بندے ہو تواڈی گواہی معتبر ہوے گی دیو علامہ صاحب فرماویں انجویا ایسا واقعہ ایس ایچ او صاحب پوچھن گے تساں کیونکہ موقع تے سونا علامہ صاحب فرمان نہیں موقع تے کوئی نہیں سا میں سیالکوٹ سا پنڈی سا پشاور سا ملتان سا انہوں نے کہنے جی تواڈی نیکی تواڈے طہارت تواڈا تقوی تواڈی سچائی ہر شے اپنی تھان دے اوتے مولانا بھاویں بندہ گنہگار ہوے لائے ہو جڑا موقع تے ہوے کیا بات میں جوڑ دیا نا ہر نبی دی بیٹی دا اعلان ایک الزام چلانا راوی کٹ آکھے جی کتاب کیڑی ہے میں کہا میں دس دینا تینوں بچیو الامامہ والسیاسہ کہ ہاں میں کہا انہیں کیوں نے ابن قتیبہ دی ہے میں کہا ابن قتیبہ دو نے علامہ ابن قتیبہ دی کتب ابن ندیر نے بیان کی تھی الامامہ بچ ہے ہی نہیں دوجی کتاب الفقہ الفرید ہے ہی نہیں آل سنت دی تریجی کتاب دا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کہا مصنف ابن ابی شیبہ چوتھے درجے دی کتاب ہے حدیث دی دنیا وچ میں کہا او دیتے بھی بحث کریں گے اچھا او دی روایت تے اس کہانی زمین اسمان دا فرق ہے اوتھے آکھیا بی بی سانو اس گھر دا حیا ہے احترام ہے تواڈا نال پیار ہے اکرام ہے اگر اے بندے نہ نکلے اگر کوئی اس طرح دی کوئی اور گل ہوئی تے انہاں دی وجہ تو ایسا ہو سکتا ہے اوتھے ایسا ہے ایتھے انہاں کہانی بنا دیتی اور جڑی اگلی گل کرن لگیا تینوں بھولے گی نہیں سبحان اللہ بھاویں سو کے بھی سنے بھولے گی نہیں کہانی دا عنوان کی ہے عمر لائی گئی ہے عمر پاک دے نال دروازہ ڈگ پیا بی بی پاک زخمی ہوئیاں بچہ شہید ہو گیا اس سے زخم در وچ کئی دن بعد بی بی پردہ کر گئیاں ایک کہانی بنی ہے میں آکھیا ہن اے کہانی دا عنوان اے لیے پھر میں پوچھنا چاہنا کہ علی پاک دی زوجہ زہرا پاک تے علی پاک دا پیار کتنا ہے میں شیعہ عالم نو سنیا نکاح تو بعد دعا منگ رہے سن اللہ اس جوڑے نو سیدہ زہرا و پاک علی کی محبت کی خیرات دے دے وہاں بھی نکاح پڑھا کیا کیا زہرا پاک علی پاک کی محبت کی خیرات جو بندیا کیا سنیا کیا یہ دا مطلب ہے بے مثال محبت ہونی ہے سبحان اللہ ہولی ہولی بولو پھر بولو میں اکیا یہ پیاری محبت ہے علی پاک مزارہ پاک نالا کے گا میں کہانی کی ہے اگر کہانی ہے وہ جناب انہا دروازہ توڑے آنگیاں جناب دس سے زخم جب سے بعد شہید ہوئیاں میں کہ شہادت بعد کی ہویا مولا علی پاک نے کی کا نکاح اللہ نے دکھا پتر علی پاک نے اپنے پتر کا نام دروازہ توڑن والے عمر دے نام دے عمر رکھیا اللہ نے علی پاک کی بھین غانی نے دکھا پتر ہاریا کیا نام مامو علی رکھی علی پاک نے بھانجے دا نام دروازہ بھجن والے بندے دے نام دے رکھیا عمر اللہ نے علی پاک نے دکھا پوتا امام حسن پاک نے بیٹا حسن کی نارے کھڑا جا کے بابا رکھی بابے نے پوتے دا نام رکھا دروازے
پھنن والے دے نال تے عمر اللہ نے زین العابدین پاک نو دتا پتر زین العابدین نے پتر دا نام دروازہ پھنن والے دے نال رکھیا عمر اللہ نے موسیٰ کاظم پاک نو دتا پتر موسیٰ کاظم نے اپنے پتر دا نام دروازہ پھنن والے دے نال رکھیا عمر میں ہاتھ جوڑ کے آکھنا یا علی دے بالوں دے نام بدل لے یا کہانی بدل لے میرے پیارے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں میں پھر عرض کروں گا اتنی عمر اللہ تعالیٰ دیتی ہے اور لمبی زندگی دے وے تواڈے ملن ملامن والے ہیں جی یاراں وچ اگر کوئی پرلے ٹولے دا بیلی ہوے او دے گھر جاؤ او تواڈے کول آوے او دے پروگرام اٹینڈ کرو تانوں او پروگراماں وچ کدے سن لو کہ میدان کربلا آئی تلوار پھڑی ہوئی آئی ابو بکر بن علی نے تلوار آئی عمر بن علی دے ہاتھ وچ تلوار آئی ابو بکر بن حسن دے ہاتھ وچ عمر بن حسن دے ہاتھ وچ میں نو آ کے سمجھا دینا میں تھوڑا شکریہ ادا کراں گا میں اے آکھنا کہ میریاں ماما میرے باپ میریاں دھیاں میرے پتر قیامت تک حضرت شہزادہ علی اصغر پاک دی قدمہ دی دھول تو قربان شہزادہ تے لڑیا نہیں نا اپنے والد ماجد دے اس پاک حسین حضور دے شہزادے نے آخری ہجکی لئیے اودا تے کربلا دی تاریخ اتنا لینا ہے کہ ابو بکر بن علی عمر بن علی ابو بکر بن حسن عمر بن حسن دے لے لیا کر انہاں نو ایڈا چنگا لگدا یو گھر وچ رکھ کے بیٹھ جان تیری زبان تے نہیں آندا ہندی تے نہ کر تھوڑا جہا اور اولی بولو تھوڑا جہا اور اولی بولو میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں عقائد و نظریات کے کمپرومائز نہ کرنے نہ کیتا اچھا دوجا اٹھیاں دے جناب ساڈو تواڈے نال اختلاف ہے وے جیڑا تسی آندے ہو نا حضرت علی کی بیٹی تھی ام کلثوم نام تھا وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھی ہم نہیں مانتے شبلی کو پڑھو میں کہا شبلی کون ہے میں نہیں مانتا شبلی نو میں کہا میں پڑھنا امام محمد رضا نو شبلی کے اس تحقیقات کو بڑے حسین پیرائے ہیں میرے شیخ و مرشد حضور بابا جی منظور احمد شاہ صاحب نے جلوہ جانا میں یوں الحمدللہ اپنے علمی تک سادے انداز میں لکھ کے علمی رد کر کے بتا دیا ہے کہ الحمدللہ شبلی صاحب اپنے دور کے محقق اور اخبار نویس تھے اور محمد عربی کے غلام کبھی خیرات لیتے ہیں تو وہ خواجہ معین اور داتا علی حجویری و احمد رضا و میرے علی کے در سے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں ایسا کہ اپنی گل نہیں ہے پھر میرے بل دیکھو بچیو کتاب منتہل اعمال شبلی والجان کی لوڑ نہیں ہے اساں کا سجرہ کل مجھائے نے بیان کی دائنے کی بات بیان کر رہے آئے جناب صفحہ نمبر 257 دے اندے یہ بیان کر کے علامہ آکھدا ہے لوگوں حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر نال مولا علی پاک نے فرمایا لعنت تیری میں اپنے گھر کو گھر کرا گھر تیرا حوالہ تیرا نکاح سیدہ ام کلثوم کا عمر نال مولا علی کر رہے ہیں ایک میں جملہ سنیا طبیعت خراب ہوئی برگر شوارما بیچن والا سخت گیر بد کلام پہ آکے کتنا غلیظ ہے وہ مذہب جس میں لوگ نبی کی بیٹیوں کا بچپن میں نکاح کروا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 تھی کتنا غلیظ ہے وہ مذہب وہ آصف الفی کو اس طرح میں نام سیدھا وہ پہ آکے کتنا غلیظ ہے وہ مذہب جن کی کتابوں میں یہ لکھا ہے نبی کی 4 شہزادیاں میں کہا پتہ نہیں غلیظ ہے کہ نہیں یہ دیکھ لکھے سو گئے ہو تھوڑا اور اولی بولو میں کہا پتہ نہیں کہ ہو جی ہے البتہ انہیں لکھیا کہ حضور دیاں شہزادیاں 4 اچھی بولو 4 تھوڑا جا اور اولی بولو انہیں لکھیا حضور دیاں شہزادیاں 4 اگو میں کہا تیرے تے ڈیپینڈ کرنا
بجائے اس فکر نو جو کس رنگ نال کس ڈھنگ نال پیش پہ کرنا ہے اسد ایک ہاتھنا یہ سجدہ تیرے نے یہ بیان پہ کر دینے چار شہزادیاں میں اپنی کتابوں پڑھ لینا کہ جہالت بکھرتی نظر نہ آندی میں لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد والے توڑن دی بجائے اپنے ابیلیاں نو پڑھ لے سانو قسم رب کعبہ دی یہ نبی محبت نہ دسی ہے میں کہ اس تو بڑا حسن کیے آل بیت صحابہ نال نال کے جنے عزت آل بیت دیئے زبان صحابہ دیئے زبان آل بیت دیئے عظمت صحابہ دیئے سانو انہاں دسیا کتنا پیار ہے سانو پاک مدینے صحابہ نے دسیا ہے کتنا پیار ہے آل بیت نال سانو کتنے احترام ہے کیونکہ تساں سن کے پکڑ دیو نبی کے صحابہ نے دیکھا حضور جلوہ کرنے امام حسین دی جلوہ کری تے نبی نے خطبے چھوڑے حضور کے صحابہ نے دیکھا آمنہ کے لال سواری بنے حضور رحمت کونین دے صحابہ نے دیکھا حضور نے زبان چسلائی ہے مصطفیٰ دے صحابہ نے دیکھا حضور نے روٹیاں دیکھ کے بے قراری کا اظہار کیتا حضور دے صحابہ نے دیکھا اس صحابہ نے سنو منظر دسیا ہے جب حضور جلوہ کرم ایک نکا دیا بچہ کھیڑ دیا آیا ہے پاک نبی نے چایا چاہ کے فرمایا سگوگا اے بچہ چوندی جوانا دا سردار ہے اللہ دی کبریائی دی قسم اپنے بیگانے نو پڑے آئے 400 صفحے کے مشتمل میری اپنی کتاب تاکید کرامت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی ہے میں آکھیا کوئی صحابی مل جائے جنہیں اس گل سے اعتراض کیتا ہوئے رخ پھیرے ہوئے چہرے تے بٹایا ہوئے مٹھے تے تروڑی آئی ہوئے آنگے کوئی نہیں اٹھیا جب نبی فرمایا ہے کہ جنگی جوانا کا سردار ہے البتہ عباس کو نہیں لکھتا ہے آنگا ایک بڑا بابا سوئے چہرے والا اٹھیا انہیں دیکھیا علی نے جبھی پائی ہے جبھی پا کے آنگا یا علی مبارک ہوئی تیرے پتر تے میرے بھتیجے نو نبی نے جنت کا مالک بنا دیتا آنگا جنہیں سب کو پہلے مبارک دیتی اسباب نبویہ ابو بکر صدیق دے نام میں یاد کر دیئے میں اکیا سامنے دسیاں کہ تو پاک نبی نے حجاب نے فرمایا من کنت مولا فالی مولا جدا میں مولا ادا علی مولا ہے ایک کل سنیے میں اکیا کسے دے چہرے تے بٹے تے نا دس دے رخ پھیرے تے نا دس دے تراس کو اسکن کی تے نا دس دے ایک آش کی تے نا دس دے جلد میں کا چھٹی لیا برکا پھٹیا لیا محرخ مریا لیا میں کا حروف مٹے لیا نہیں دیا میں تینا دسنا کتاب جناب باکر مجلسی ہے بیان کرنا لا آنکھ دے آندھے ایک جوان اگے پڑیا او دیا پھنگریا لیا ظلفا او دیا حسین اکھا حسین قدو قامت کا کامل انہیں دوڑے آئے آندھے پخ یبن ابی طالب نسبحت وہم شہد مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنہ انہیں جا کے جبھی پائی ہے جبھی پا گیا یا علی مبارک ہوئی تینوں میرے نبی نے میرا تے قیامت تک کر مومن آنا مولا ڈکلیئر کر دیتا ہے آندھا لگو جنہیں سب تو پہلا علی مولا ہومن دی مبارک دیتی ہے انہوں دنیا ہمارے فاروق دے نام جان دیئے میں کا سامنے پڑے آئے اساں تمہیں ہی اپنے پر آیا نو بلکہ آپ کتاب تیری ہے گل میں کر دینا سجڑا نے بیان کی جائے آندھے میں نماز حضور پڑھا رہے آمنہ بلال سجد چکے میں حضور کے صحابہ مائیت ایک سجدہ رب نو پکڑ دینے تھوڑی دیر گزریے کھڑ دیا ٹھہر دیا نگر دیا حسن حسین پاکور نے انہوں دی پشتی انور کے بہنے حضور نے سجدہ قبیل کیتا زاگرے اکارے والے ہو سجدہ مکہ
کریے تے چس آندی ہے سجدہ کعبے ول کریے تے چس آندی ہے سجدہ مدینے کریے تے چس آندی ہے لیکن جڑا سجدہ ابو بکر عمر نبی دے پیچھے مسجد نبوی وچ کیتا ہوے گا اس سجدے دی چش کے ہو گئی ہونی ہے سجدہ لمبا ہوندا گیا صحابہ اپنے رب دی بارگاہ وچ انہاں جلویاں وچ گھومدے گئے کل میں نہیں پیا کردا کل شاہ جی نے نہیں کیتی جنہاں دے بارے قرآن آکھرے آئے او سجدیاں وچ ربدے کیویں انہاں دی ڈیمانڈ کی ہوندی ہے قرآن آکھرے آئے تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا او سجدیاں وچ اقتدار نہیں منگدے سجدیاں وچ تجارت نہیں منگدے سجدیاں وچ مال نہیں منگدے سجدیاں وچ عہدہ منصب نہیں منگدے سجدیاں وچ رب دا فضل منگدے نے سجدہ طویل دل دیاں تختیاں پڑھن والے نبی نے رخ انور صحابہ ول پھیریا نماز مکمل ہون تو بعد کریم کا فرمایا تواڈے دل وچ خیال آئے اج سجدے دی دعوت دراز کیے سن لو نہ حکم بدلے نہ آیات دا نزول پیا ہوندا سی بس میرا حسین آیا ہے کھیڑ دیا میری پشتی انور دے بیٹھی ہے میں حسین دی وجہ دیو سجدہ طویل کردہ گیا اتنی گل سنی تے پڑی ہے میں پھر پکارا دے غیور لوگوں غلہ منڈی دے مرکز اندر علماء و مشایخ دی موجودگی وچ روک کے پہ آکھنا کتاب لیا محرخ لیا مرکہ لیا ٹوٹی جلد لیا اپنی لیا اسے نے لکھیا ہوئے کہ صحابی جا کے بوا کھڑکا کے بی بی نو آکھرے ہوئے سیدہ پاک بالا نو روک چھڑیاں نمازاں دش کر دوں دیاں نے رب دی قسم میں بہت کوشش کی تھی کہ کو گل ملے نہیں ملی میں کل پڑھ دیا سجرہ دیا ایک نہیں مقتل دیا 26 کتاباں الحمدللہ خرید کیا جبل داخر پڑھیا یہ 4 جگہ تمہیں مختلف جگہ نہ روایت ملی ہے اور میں مولا علی کر گئے کہ دو نے لکھیا کہ امام حسین نے خود دسیا علی گئے نے فرما دینے جا کے سیدہ زہرا اپنے حسین نے سمجھا لے انہوں تیرے بابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا میرے آقا دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا آج نانے دی پشتی انور کے بیٹھا رہی ہے اے دی وجہ تو پاک نبی نے سجدہ لمبا کی ہے تھوڑی دیر گزری ہے حسین سجا پھیر دیا کر آئے گے بالا دا مزاج ہوگا اممہ دے وجود میں لپتے پاک امام نے ماں پاک نے چہرے دے دیکھے اممہ نے چہرے دے غضب کے جلال نے آثار دیکھے پاک امام قدمہ میں چپے گئے آدھے ممہ جنہ دیا ماما رس جاندیاں نے او مسئلہ اجڑ جاندیاں نے جنہ دیا ماما نراز ہوندیاں نے انہاں دے بچیاں پھر ہمیشہ منزلہ دور ہوندیاں نے اما نرازگی دا راز کیے جلال دا سبب کیے غضب دے آثار دی وجہ کیے سیدہ فرما دیے تیرے باپے دسیے تینوں میرے ابے دی ضعیفی دا اپنے نانا دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہویا تیرے باپے دسیے تو اپنے نانے دی پشت بیٹھا رہی ہے تیری وجہ تو میرے باپے سجدہ لمبا کیتا حسین بادشاہ فرما دے اما راوی سچا ہے روایت ہوئی ٹھیک ہے کل ملتی ہے فرما پترا پھر کیوں انج کیتے اکی اما میں قرآن نانے دی چھوڑی پڑی آئے شریعت کے حدود و قیود میں باب العلم دلین اما دین دیا حدا میں تیری لوری نال نصیب ہوئی آنے اما میں جاننا دین کیے شریعت کیے آیات قرآنیہ دے نزول کیے اما میری مجبوری سی ہمیں قدرت کو دی مجبوری ہے اکی اما جب تاجر تجارت کر دائے بزنس مین بزنس کر دائے ایک پوائنٹ بھی چنگا لب دائے ہاں بھی چنگی لب دائے چکانا بھی چنگا لب دائے اما میں تجارت کروں سی پروردگار نال میں سوچیا کتھے بیٹھے سودا کرو میں نانے دی پشتی انور تو بڑھ کے کوئی تھا نظر نہیں آئی اما میں نانے دی پشتی انور تے بیٹھا رہی ہوں تیرا بابا
سجدے میں تسبیحاں پڑھدا بھی ہے تیرا پتر تیرے گلشن دے پھل پٹ پٹ پیش کردا بھی ہے جدوں نانے دیاں تسبیحاں مکیاں نے او تیرے پتر دے گلشن دے پھل مکے سن یہ بیان کرن والے نے کیتا لیکن حد کیتی ہے امام اہل سنت فاضل بریلی دے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اپنا سودا بے ظاہر شان اہل بیت اجازت پر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان سجدے چ سر رکھیا ہے مسجد نبوی آئی مقتدیوں وچ ابو بکر عمر عثمان بابا علی تھوڑی دیر بعد سر چکیا ہے اما جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا دھرتی کربل دوسی سہرا کربل دوسی گرمی سورج نہیں اسی تپش آسمان تے چلن والے سورج نہیں چمک دیاں دشمن دیاں تلواراں ہون گیاں دشمناں دے تیر بارش طرح برسدے ہون گے اما تیرا پتر ریت تے سجدہ کرے گا میرے مقتدیاں وچ اکبر تا غوثی پر جوان اٹھ چکی ہوئی قاسم کے غوثی مگر تقسیم ہو چکیا ہوئے اور محمد جیاں کلیاں مسلیاں جا چکیا ہوئی اما اصغر آخری بچی لے چکیا ہوئے تیرا پتر سجدے سے سر رکھے گا پھر چکے گا نہیں ہر مورخ نو آکھنا پوے گا سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیاز ہے سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا سورج اپنا سامان بن کے غروب ہونے والے پاسے ٹریا یزید بغیرت کمینہ اقتدار دی آیا حسین بادشاہ دے ناپاک ارادیاں نو سمجھ گئے جا کے نانے دے روزے دے آنے نانا تسا ڈگریاں دتیاں سان کوئی صحابی نہیں بولے میں امتحان اس گج نہ دیاں کوئی وہاں بھی نہ بولے فیصلہ نہ کر سکن ڈگری وڈی آئی یا نواسے دا امتحان کیا بات قیامت تک مورخ فیصلہ نہیں کر سکتا بڑے بڑے لوگوں نے حملے کیتے اپنی اپنی غلاظت خرافات فیصلہ نہیں کر سکے ایک دیکھو تک آکیا نا حاجت روا بابا مشکل کشا اور بیٹا کربلا میں ذبح ہو گیا میں کیا بچے مرنی اگر تیرے وچ تپڑ ہے کھول کے بغیر تی کر دس ہاں کامیاب ہویا ہے ناکام ہویا ہے دس سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بک بک کرنی ہے تو پھر میدان وچ کھول کے کر نانا حاجت روا بابا مشکل کشا کھول کے دس کامیابی کے ناکامی بول میں کیا فیصلہ نہیں کر سکیا خلیص تو خلیص مائنڈ والا بندہ بھی اگلے لفظ نہیں بول سکیا وجہ کی ہے
کیونکہ بچپن وچ ڈگری نبی دتی سبحان اللہ کسے نہیں آکھیا جے پڑھیا نہیں کربل وڑیا نہیں نیزے دی نوک تے چڑھیا نہیں جنت ہی نہیں مالک بنایا جے تے پتر بھی آکھیا ان دا امتحان دیاں گا نانا تساں راضی ہو جاؤ سبحان اللہ پھر کربلا وچ پاک امام جدو گئے ایک پتر دی لاش چکے پیو دے ٹھکانے آ جاندے ہوش 72 چک کے حسین لڑکھڑاوے بھی نہ ڈگمگاوے بھی نہ وجہ سبحان اللہ ضروری نہیں کہ مورخ لکھے نانے دے روزے تے نواسے نے کی آکھیا ضروری نہیں کہ تینوں میں مورخ کل پوچھ کے دیا محقق کل کی آکھیا کی نہیں آکھیا اتنا پتہ ضرور ہے کہ جدو اپنے دور 5ویں صدی ہجری اندر 557 وچ حضور دیاں بیٹیاں دے بیٹیاں دا بیٹا سید احمد کبیر الرفائی نانے دے روزے تے آوے آکھیا کہ نانا اج میں آیا اگے روح آندی ہے اج میں آیا تے نانا مینوں سلام دا جواب دیو ہاتھ کڈو میں چومنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی مولانا زکریا سہارنپوری محدث دیوبند بیان کردہ امام سیوطی دی روایت نقل کر کے آندہ 90,000 دے مجمع نے منظر ویکھیا اجے احمد کبیر گل کر کے زبان اجے ملے نہیں ہوت حضور نے روزے بچو ہاتھ کٹ دیتا سبحان اللہ صدقے جاواں 90,000 دے مجمع نے ویکھیا چمرے میں روک کے پوچھنا چاہنا دیوبندی ہے تو وہابی ہے تو سنی ہے تو جیڑی بلا بھی ہے میں نو دس جیڑا نبی 557 سال اور 500 تقریباً 497-98 سال بعد دوتریاں دے لئی ہاتھ باہر کٹ دیں دے انہیں ڈائریکٹ جھولی کھیڈن والے تے مودیاں تے بیٹھن والے حسین نو کیا کیا ہوئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ بس اتنا پتا ہے نانا پاک آکھیا ہے حسین تینوں پالیا میں امتحان تیرا ہی سلیکشن میری ہے منزل تیری ہے تعین میرا ہے لائن تیری ہے ڈائریکشن میری ہے حسین امتحان دینی میں محمد مدینے ہوں خود کربلا وچ تیرے جنگ دے منظر ویکھنا اگر کوئی آکھے نبی نظر نہیں آتے کہتے ٹھیک پہ آنے نبی نظر آنے فرید نو یزید نو نظر آتے یزید نو کیوں نظر آتے حضور کربلا وچ گئے روایت شاہ جی نے نہیں بیان کی تھی روایت علامہ رفیع نے نہیں میرے بھائی میرے دوست میرے بچپن دے یار بیلی کلاس فیلو قاری محمد اشرف انہاں نے بیان نہیں کی تھی علامہ شیر محمد دی نہیں یہ حسین چہرے علماء دے نے انہاں نہیں روایت کون بیان پہ کردہ میں کہہ لیا راوی نو اتھے میدان ہے 2 بندے روایت کرن والے ایک ڈائریکٹ شگردے دوجا نبی دے بستر تے لیٹن والی حضور دی زوجہ ہے حضور نے خود فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی رات کے کوئی اور ویکھے نبی دی زیارت کرے تے نبی ہی دی زیارت ہے ایک ڈائریکٹ زوجہ کہ حضور دا شاگرد اساں میں کیا زلفہ بکریاں حضور دے ہاتھ وچ خون دی شیشی آقا کبھی تشریف لے آ رہے ہو فرمایا میری امت نے حسین نو شہید کر دیتا میں حسین سے دے ساتھیاں دا خون کربلا وچ جمع کردا ہویا آ رہا کربلا وچوں حسین دا خون اج کوئی مفتی ہوئے کوئی فضول ہوئے کوئی جاہل ہوئے کوئی مجہول ہوئے انہوں اگر شوق ہوئے یزید نو ابا بنان دا جیڑا مرضی مقدس رشتہ پیش کر دے سانو تے کوئی ضرورت نہیں نا میں صرف اتنا پیش کراں گا اتنا عرض کراں گا اگر یزید ڈائریکٹلی امام پاک دی دشمنی وچ قتل وچ ملوث نہیں بھی تے میں محققین علماء دا سارا لے کے تحقیق کرنا مولوی نو کہ قیامت تک توڑ دے وے پھر سنو میری بات امام پاک کی شہادت میں یزید ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالو نہ بھی ہو پھر بھی بغیرت ہے کیا بات نہیں سمجھے بالکل کیا بات میں پھر سوال کر رہا ہوں یزید اگر محققین اس کو رعایت دیں کہ ڈائریکٹ تھا انڈائریکٹ تھا شہادت میں ملوث نہ بھی ہو تو پھر بھی کیا ہے تھوڑا جو ہولی بولو پھر کی ہے
مثلا ہن اگلی گل سنو، کیونکہ یزید نو امام پاک دی شہادت تو بعد بغیرت محققین نو سامنے رکھ کے اسا آکھیا تے شہادت تو پہلے او دے خلاف امام حسین نکلے. کیا بات ہے. نہیں سمجھ آئی. شہادت تو بعد اساں کہہ رہے ہیں یزید دی بغیرتی وچ امام پاک دی شہادت ہے، لیکن یزید دی بغیرتی صرف شہادت او بولو. اگر صرف محققین امام پاک کی شہادت کا اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور باقی نیک ثابت کریں تو پھر امام حسین نے خروج کس کے خلاف کیا؟ پھر امام حسین میدان میں کس کے خلاف اترے؟ دس ہوں مولوی دی تحقیق وڈی ہے یا نبی دے پتر دا خروج وڈا ہے؟ بول. پھر مجھے بتایا جائے کہ امام پاک کیوں نکلے. امام پاک اس لیے نکلے کہ یزید قرآن کی آیات میں احکامات میں اپنی خواہش کے مطابق تعویل کر رہا تھا، اسلامی شاعر پر حملہ آور تھا، مقدسات پر حملہ آور تھا. حسین کا حق بنتا تھا، فرمایا جس گھر میں تو آیا ہے نا دین، اسی گھر میں میں پلا ہوں، میں اس دین کا دفاع کر کے بتاؤں گا. اور امام پاک نے دفاع کرنے کا حق ادا کیا. بس پیغام یہ ہے 1400 سال بعد امام پاک دی بارگاہ وچ اکھاں تو آنسو بہا کے سلام پیش کرن دے نال نال اگلا کام ضرور کرنا ہے. حسینیت کا مشن یہ تھا کہ سود کے خلاف، رشوت کے خلاف، بے حیائی کے خلاف امام حسین نکلے تھے، یزیدیت کے خلاف. آج کا اگر یزید ختم نبوت پر حملہ آور ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو حسین بادشاہ کے لیے ہوں اور وقت کے یزید سے جب بھی ہو تو اس کا مطلب ہے اندر سے اور باہر سے. اگر وقت کے یزید کے دور میں 5,500 بچیوں کی عزت آبرو تار تار ہو جائے اور وقت کا یزید اور چوکاں وچ نچن والیاں غلاظت کے گٹر تو نکلن والی ماروی سور مد ہوئے یا شیری مزاری جیسے کہ ڈمپر تے ٹینکر ہومن، میں پوچھنا چاہنا کتھے تہاڈی زبان بند ہو گئی؟ اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی بغیرت عورتوں. 5,500 بیٹیاں نہیں ہیں. کبھی قید اعظم کے نام سے منسوب یونیورسٹی، قید اعظم یونیورسٹی میں ہولی منا کے تم بنت حوا کے تقدس کو پامال کرتے ہو. کبھی اسلامیہ یونیورسٹی، کبھی کومل یونیورسٹی، کبھی KPK یونیورسٹی، کبھی پنجاب اور کبھی لفظ میں. یہ ساری بغیرتی کیا ہے؟ وہ مغرب کی انویسٹمنٹ ہے جس کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آؤ امام علی مقام کو آنسو سے خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بزدلی کا سے کام نہ لو، کردار حسینی ادا کرتے ہوئے وقت کے حاکم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ کے اپنی بچوں کا مستقبل محفوظ کرو. کاش اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس جو سکینڈل ہے اس میں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہوتی، پھر میں پوچھتا درد کیا ہے. اس میں عمران خان کی بہن ہوتی، میں پوچھتا پھر بتاؤ بیٹی کا درد کیا ہے. اس میں زرداری صاحب کی کوئی بیٹی ہوتی، اس میں کوئی چودھری برادران کی کوئی بیٹی ہوتی، اس میں مولانا فضل الرحمان کی کوئی بیٹی ہوتی، پھر میں پوچھتا بیٹیوں کا درد کیا ہے. ظالمو، ان بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھو. ایک یہی رہ گئے تھے یونیورسٹیوں کا نظام جس کو تم نے برباد کر دیا. اور وہ کتے، وہ بغیرت اینکر جو ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھے ہوئے بولی کتے سے بڑی زبان نکال کر محراب و منبر پر حملہ آور ہوتے ہیں. ہم پوچھنا چاہتے ہیں گھنگروں کی جھنکار پہ پلنے والوں، اب تمہاری زبانیں گم کیوں ہو گئی ہیں؟ جرم ہوتا ہے. وہ مولوی کرے تو بھی جرم ہے، وہ پروفیسر کرے تو بھی جرم ہے، وہ مفتی عزیز الرحمان جیسا بغیرت کرے تو بھی جرم ہے، اور وہ بہاولپور یونیورسٹی کا VC کرے یا وہاں کا پروفیسر کرے وہ بھی جرم ہے. ہم کہتے ہیں اگر تم عصر حاضر کے بدکار لوگوں میں مفتی عزیز الرحمان کو دیکھتے ہو تو پھر جرت و غیرت والے مفتی منیب الرحمان کو بھی دیکھ لیا کرو. تمہیں پتہ لگے جرت کیا ہے، غیرت کیا ہے، حمیت کیا ہے. تو آؤ میدان عمل منتظر ہے. اللہ ہمیں صحیح فیصلے کر کے اپنی نسل کا مستقبل محفوظ کرنے کی، پاکستان کی عزت و سلامتی اور استحکام کا اہتمام کر کے اپنی نسلوں میں اسلام کا محبت کا تصور اور پاکستانی فکر کا تصور بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تھوڑے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد